الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم۔ ربیع النور کا مہینہ مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری اولاد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہمیں بھی ربیع الاول کا صدقہ ملا اور اس مہینے میں انشاءاللہ غوث اعظم کا صدقہ ملے گا، اس لیے یہ ربیع الاخر کا مہینہ آپ لوگوں کو خوب خوب مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق اللہ العظیم۔ چونکہ آج ربیع الاخر یعنی 11ویں کی تاریخ ہے اور 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے اسی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی نیت کی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے اور ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے مانگنے کے لائق ہو جائیں اور ہماری جھولیوں میں غوث اعظم کا صدقہ بھرپور آ جائے۔ منگتا بننا ہی کمال نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا بھی ضروری ہے۔ معاملہ آتا ہے تو رک جاتا ہے ہمارے دل پر کہ آپ کا دل کیسا ہے۔ اسی دل کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی بھی آتے رہے اور نبیوں کے بعد ولیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، تاکہ بندوں کا دل صحیح ہو جائے، کیونکہ دل صحیح ہوگا تو پورا بدن صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اچھی صحبت اور اچھی مجلسوں کا خاص طور پر ذکر ہے کہ کوشش کرو کہ تم اچھی مجلس میں بیٹھو، اچھی صحبتوں میں بیٹھو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اچھی صحبت اپنائیں گے تو پھر اچھا اثر بھی آپ پر پڑے گا اور اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے دل پہ پڑتا ہے، اور دل ہی آپ کے بدن کا انجن ہے۔ دل صحیح ہوتا ہے تو ہاتھ کام جو کرتے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں، آنکھیں بھی جو کام کرتی ہیں وہ صحیح کام کرتی ہیں، اور جس کا دل بگڑ جاتا ہے تو اس کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، آقا فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے وہ صحیح ہے
تو پورا جسم صحیح ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں خرابی ہے، کجی ہے، کمی ہے، تو پھر پورے بدن میں کمی آ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ سرکار بڑے پیر ہوں یا کوئی بھی اللہ کے ولی ہوں، انہوں نے اپنے مریدوں کے بدن پر نظر کم ڈالی ہے، دل پہ نظر زیادہ ڈالی ہے. کیونکہ جب دل صحیح ہوتا ہے تو بدن خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. دل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ ماں کے پیٹ میں بنے، انسانی شکل فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل دی، اور جب روح پڑی ہمارے بدن میں تو سب سے پہلے اگر ہمارا دل نہ ہاتھ کی انگلیاں متحرک ہوئیں، نہ کوئی اور بدن کا حصہ کام کرتا ہے، سب سے پہلے حرکت آتی ہے تو دل میں حرکت آتی ہے. اور جس دن سے آپ کا دل چلا ہے ماں کے پیٹ میں آج تک بند نہیں ہوا، اس کی چال کبھی رکتی نہیں ہے. وہ دل مسلسل چل ہی رہا ہے. ہم آپ سوتے ہیں تو پیروں کو سکون مل جاتا ہے، ہاتھوں کو سکون مل جاتا ہے، مگر وہ بیچارہ دل ہے کہ مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اسی لیے آج کل جدید میڈیکل سائنس میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور شریعت میں بھی دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ دل ہی ہمارے بدن کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے خراب ہونے سے پورا بدن خراب ہوتا ہے. یہ دل صحیح کیسے ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک نہ ایک چیز ہوتی ہے. یہ جس دری پر آپ بیٹھے ہیں اور جس فرش پر آپ جلوہ فگن ہیں، اس کو بھی صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے. جوتے کو پالش کرتے ہیں، اس کی بھی ایک پالش ہے. دانت صاف کرتے ہیں، کپڑا صاف کرتے ہیں، بدن صاف کرتے ہیں، دیوار مکان صاف کرتے ہیں. ہر چیز کی ایک پالش ہے. حضور فرماتے ہیں کہ صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ کس چیز سے اس کو صاف کریں گے. یہ ہمارے سینے میں جو وہ دل ہے، جس دل پر ہماری پوری زندگی ہے، اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نور آ جائے اور ہمارے دل میں کچھ جلا آ جائے، روشنی آ جائے، تو اس کی پالش کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. بندہ جتنا ذکر الہی کرتا ہے اس کا دل اتنا ہی صاف ہوتا چلا جاتا ہے. نیک صحبتوں سے بھی دل صاف ہوتا ہے، اور گندا ہوا چلنے سے دل گندا نہیں ہوتا. گرد و غبار گلیوں میں اڑے، اس سے دل نہیں گندا ہوتا. دل کس سے گندا ہوتا ہے؟ گناہوں سے. گناہوں سے دل گندا ہوتا ہے، اور ذکر الہی سے وہ گندگی دور ہوتی ہے. تو اب ہمیں مل گیا نسخہ کہ ہم گناہوں سے بچیں تاکہ دل میں گندگی نہ آنے پائے، اور اگر لاشعوری میں کہیں ہو جائے تو توبہ بھی کریں اور ذکر الہی بھی کریں. جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں العبد اذا اذنب نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. بندہ جیسے ہی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ جو دل ہے اس پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے کالا کالا. کوئی بھی آپ گناہ کر بیٹھے، قصدن عمدن، جیسا بھی آپ نے گناہ کیا تو ایک نقطہ اس قلب پر پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے، آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے.
لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کیا اور پھر وہی گناہ کر لیا یا کوئی اور گناہ کر لیا تو پھر اس کے بغل میں دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے. یہاں تک کہ جن لوگوں کو توبہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ جن سے ہوتا چلا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جو نقطہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہی ہو جاتا ہے. اب جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا ہے اور اپنے گناہوں پر نظر کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اس کو. ہزار دنیا اس کو بری نگاہ سے دیکھے مگر وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو دعا کریں کہ اللہ اس منزل پر پہنچنے سے ہر مسلمان کو بچائے کہ جہاں پہنچ کے بندہ گناہوں کا خیال ہی نہ آئے اور وہ سمجھے کہ ہم تو بالکل صاف ستھرے ہیں، اس کو گناہ بھی نیکی نظر آئے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے سماج میں کہ وہ دراصل گناہ کرتے ہیں مگر اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. جب نہیں تسلیم کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس منزل کو چھو رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ جہاں پہنچنے کے بعد گناہ نہیں نظر آتا ہے بلکہ گناہ بھی نیکی ان کو سمجھ میں آتی ہے. یہ بڑے پیر دستگیر جیسے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بدن پر، اپنے بال کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جوتے کو، اپنے مکان کو، اس کو سنوارنے پر اتنا دھیان نہیں دیا. انہوں نے ساری توجہ ہر وقت اسی دل پر دیا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا دل ہی سب کچھ ہے. اب وہ دل ہمارا آپ کا کیسے بچے گا؟ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نفس بھی رکھا ہے اور ہمارے اندر روح بھی پیدا کیا ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قبضہ دل پر ہو جائے تاکہ جب ہمارا قبضہ دل پہ ہوگا تو ہم جو چاہیں گے اس بندے سے کروا لیں گے. اور نفس کا کام کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے اور کوشش اس کی یہ ہے کہ ہم دل پر کیسے غلبہ حاصل کریں. اور جو آپ کی روح ہے وہ بڑی لطیف ہے، وہ نیکی کی قوت ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمارا قبضہ دل پہ ہو جائے تاکہ بندے سے ہم نیکی کروائیں. تو اس نفس اور روح کا جھگڑا ہر وقت چل رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا نفس ہماری روح سے لڑ رہا ہے، ہماری روح ہمارے نفس سے لڑ رہی ہے. دونوں کی کوشش ہے کہ اس دل پر قبضہ میرا ہو. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو غذا فراہم کرتے ہیں. کس انسان کا نفس جیتتا ہے اور کس انسان کی روح جیتتی ہے، یہ اس انسان کے اوپر ہے. کوشش تو سب کی ہوتی ہے. ملک کی جو سب سے بڑی کرسی ہے اس پر بیٹھنے کے لیے کئی لوگ خواب دیکھتے ہیں مگر اس بڑی کرسی پر کون آتا ہے؟ جس کو سپورٹ یا ووٹ زیادہ مل جاتا ہے. تو ایسے ہی اس دل پر قبضہ کرنے کے لیے ہماری روح کوشش کر رہی ہے اور ہمارا نفس بھی کوشش کر رہا ہے. دونوں لڑ رہے ہیں. اب دونوں کو سپورٹ چاہیے، دونوں کو سپورٹ چاہیے. جس کو زیادہ سپورٹ ملے گا وہی آپ کے دل پر قبضہ کرے گا. روح قبضہ کر بیٹھی تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے اگر روح کا قبضہ ہو گیا. اور اگر کہیں نفس کا قبضہ ہوا تو شکل انسانی رہے گی، کام شیطانی ہو جائے گا آپ کا. اب رہا کہ ہمیں ان محفلوں سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں سپورٹ کس کو کرنا ہے اور طریقہ کیا ہوگا. آپ کا نفس جو ووٹ مانگتا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں، خود آپ ہی کے بدن سے.
آپ کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے اوٹر پیدا کر رکھے ہیں. یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ زبان ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر، اور آپ کا پیٹ. اتنی چیزیں ہیں، یہ جس کے فیور میں گئیں وہی دل پر قبضہ کرے گا. اب رہا کہ ہمیں آنکھوں کو، جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھی، آپ کا نفس خوش ہو گیا کہ بھئی یہ تو میرا کام ہو گیا، فوراً اس نے آپ کے دل کی طرف، کیونکہ ایک اوٹ آپ نے دے دیا گناہ کی چیز دیکھ کر کے. جیسے ہی آپ اس سے گندی تصویر دیکھیں، غیر محرم کو بد نظر سے دیکھا، فوراً آپ نے اپنے نفس کو سپورٹ کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی روح کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت یہ آپ کی روح کو طاقت بخش رہی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن عظیم کو محبت سے دیکھا کہ یہ تو کلام خدا ہے، روح کو سپورٹ مل گیا. آپ نے کسی عالم دین کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، آنکھ سے وہ کام کیا جس سے روح کو تقویت مل گئی. لیکن جب بھی آپ اسی آنکھ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو فوراً آپ کا نفس مضبوط ہوتا ہے، اور نفس مضبوط ہوتا ہے تو وہ دل پہ غالب آئے گا. سیم اسی طرح آپ اپنے کانوں کا لحاظ رکھیں کہ آپ اس کان سے سنتے کیا ہیں. اس وقت تو اللہ کا شکر ہے سب لوگ اپنے کانوں سے کس کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ روح کو. ہم اللہ اور رسول کا ذکر سن رہے ہیں. اللہ اور رسول کا یہ جو ذکر سن رہے ہیں اس کا واقعی اثر کان پہ جا رہا ہے، اور کان ہماری روح کو سپورٹ کر رہا ہے، اور روح ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کا خیال پیدا ہوگا، ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، ہم برائیوں سے بچیں گے. تو آپ پیٹ میں کھا رہے ہیں. جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ طاقت کی چیز کھاتے ہیں تو لگتا ہے ہاں میں نے کچھ کھایا ہے، توانائی محسوس ہوتی ہے. اور ایسے ہی کوئی چیز بے طاقت بے توانائی کی کھاتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو جیسے یہ دنیا کی غذائیں ہیں نا کہ آپ نے گوشت کھایا تو جس جانور کا گوشت کھایا اس کا کہیں نہ کہیں سے اثر آیا، سبزیاں کھائیں تو اس کے حساب سے آپ کے بدن پہ اثر آیا. تو ایسے ہی غذا کا معاملہ حلال اور حرام کا ہوتا ہے کہ چیز کتنی بھی ذائقے والی ہے لیکن اگر وہ حرام ہے تو آپ کے پیٹ میں گئی، ڈائریکٹ نفس خوش ہوا، اور نفس کو طاقت ملی، اس نے دل پہ قبضہ کیا، اور دل خراب ہوا تو آپ کا بدن خراب ہو گیا. اس لیے ہمیں دو چیزوں پہ دھیان دینا ہے. دنیاوی اعتبار سے جس طرح ہم غذا اچھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ طاقت والی ہو، ذائقے والی ہو، اچھی ہو، جس طرح اس پر آپ غور کرتے ہیں ایسے اس پر بھی خوب غور کریں کہ وہ غذا حلال طریقے کی ہے یا حرام طریقے کی ہے. اگر اس پہ آپ نے نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کا نفس آپ پر غالب آتا چلا جائے گا، اور نفس غالب ہوگا، دل آپ کا کمزور ہوگا، تو پھر آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں بخشے گی. فائدہ اسی وقت آپ کو ملے گا جب آپ کا دل صحیح ہوگا. یہ جو محفلیں آپ کرتے ہیں، یوم مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں، ساری چیزیں یہ کس چیز کا اثر ہے؟ کہیں نہ کہیں سے آپ کی روح ابھی زندہ ہے، اور جب روح مردہ ہو جاتی ہے تو دنیا کے علاوہ کچھ خیال نہیں آتا ہے. یہ امتحان بڑا نازک ہے ہمارا اور آپ کا، اس لیے اس پر سنجیدگی سے غور کریں. پہلی تاریخ ربیع الاخر کی آئی ہے. آپ اس پورے مہینے میں اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ نیاز، فاتحہ، طرح طرح کی تقاریب کرتے ہیں. اس میں ان چیزوں کا ہم بھرپور لحاظ رکھیں کہ ہمارا یہ جو ہمارے سپورٹر ہیں ہمارے جسم کے،
आँख, कान, हाथ, पैर, पेट, इन चीज़ों को हम सेहत में इस्तेमाल करें और जब पूरे बदन को हम अल्लाह की इताअत में लगा देते हैं, वो सबसे बड़ा जिक्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं नमाज। जब आप नमाज में आते हैं तो इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है। नाखून से लेकर सर के बाल तक ये सारी चीज़ें सब अल्लाह की इताअत में होती हैं। आपका फ़र्ज़ भी अदा होता है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी बरकतें रख दी हैं कि नमाज से बेहतर किसी भी मज़हब में और दुनिया के किसी भी मुल्क में तमाम दानिश्वरों का इत्तेफाक है कि ये जो मुसलमानों की नमाज है ये इतनी फ़ायदा बख्श है दुनिया के हिसाब से भी कि फिजियोथेरेपी में चले जाइए, योगा में चले जाइए, किसी भी चली में दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ताला ने इसमें बदन का इतना फ़ायदा रखा है कि इससे बेहतर कोई वर्जिश हो ही नहीं सकती है। आप रुकू सजदे में गए, नाक और पेशानी जमी जब, तो जैसे ही जमी आपके दिल को और आपके दिमाग को जिस मिक़दार में खून की रफ्तार होनी चाहिए उससे बेहतर रफ्तार कोई बना नहीं सकता। आपका जिस्मानी फ़ायदा भी है। आप रुकू में गए तो अगर शरई एतबार से जो हुक्म है, जिस तरह आदमी को पुरसुकून अंदाज में जितने पर रुकू करना चाहिए, आपके इन दोनों कूल्हों का और आपकी रीढ़ की हड्डी का इससे बेहतर उसकी कोई वर्जिश हो ही नहीं सकती है। जो वर्जिश ये रुकू में हो जाती है। आप अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठे तो आपके इन रानों की और आपके पिंडली और टांग की खूबसूरत वर्जिश भी है, अल्लाह की इबादत भी है। लेकिन इन चीज़ों को हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि एक नमाज का जज्बा ज़िक्र इलाही की तरफ तड़प और रग़बत हो, लेकिन नियत कभी ना बनाना कि हम वर्जिश या इस फ़ायदे की वजह से कर रहे हैं। नियत ये हो कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है और अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है उस फरीज़े से हम सुबुकदोशी हासिल कर रहे हैं, ये नियत रहे। ये और बात है कि ये इस्लाम की फ़ितरत है और ये इस्लाम की खूबी और कमाल है कि उसने एक तरफ इबादत का फरीज़ा भी आपसे पूरा करवाया और दुनियावी एतबार से इतनी चीज़ें आपको दे दी कि अच्छी अच्छी दवाओं में जो शिफा नहीं है वो नमाज में जिस्मानी शिफा भी है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अपनी आँखों का सही इस्तेमाल, अपने कानों का सही इस्तेमाल, अपने हाथ और पैरों का सही इस्तेमाल, ताकि हमारी रूह मजबूत हो। रूह मजबूत होगी तो दिल अच्छा होगा और दिल अच्छा होगा तभी वलियों का फैज़ हम ले पाएंगे। ऐसे हम ज़बानी दावे करते रहें और बुलंद बांग नारे लगाते रहें तो कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा दिल लेके जाओगे तो जहाँ भी पहुँचोगे कुछ न कुछ बरकतें मिल जाएंगी। परवरदिगार आलम हमें और आपको रबीउल आखिर शरीफ की बरक़ात हसनात पूरे तौर पर हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तूने अपने करम से अपने महबूब की महबूब तरीन औलाद सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी का मकाम व मर्तबा ए मौला तूने बहुत बुलंद फरमाया है। अल्लाह उनकी निस्बत का ये महीना हमारे दरमियान जलवागर है, इसके वसीले से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम हमारी रूहानी ताकत में इजाफ़ा फरमा दे। या अल्लाह हमारी ईमानी ताकत में इजाफ़ा फरमा दे। या अल्लाह करीम आज के इस बिगड़े हुए मुआशरे में और इस पुरफतन दौर में भी उन बुज़ुर्गों की सीरत और उनकी सुन्नत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या अल्लाह हम सब की मौत ईमान पर फरमा और मरने के बाद हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا